اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رجب المرجب کے یہ آخری ایام اسلام کی برگزیدہ شخصیات اور معتبر شخصیات جن کی خدمات سے اور جن کی محنت سے اسلام کی تعلیمات مزید روشن ہوئی اور اسلام کے اس مشن اور تحریک کو ایک مضبوطی حاصل ہوئی، جہاں پر ترتیب کے ساتھ رجب کا یہ مہینہ دیگر اکابر کے احوال اور واقعات کہ جن کو سننا، پڑھنا، سمجھنا، قرآن و سنت کی تعلیم کو سمجھنا اور دین کے مزاج کو عملی طور پر جاننے کے لیے ان ہستیوں کے ساتھ، ان کی سیرت کے ساتھ، ان کے احوال کے ساتھ تعلق ایک طالب علم کے لیے، ایک مسلمان کے لیے انتہائی لازم ہے. جہاں ابتدائی دنوں کے اندر ہم نے چند برگزیدہ اولیاء کا ذکر کیا، اسی رجب المرجب کے آخر میں آنے والی چند شخصیات جس میں حضور سرخیل اہل بیت سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی اور آپ کے شہزادے حضرت سرخیل اہل بیت حضور امام الائمہ سیدنا موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کا یوم پاک بھی ہے. چند احوال ان ہستیوں سے متعلق جاننا اور ان کے کردار اور ان کی نصیحت، ان کے معاملات کے ساتھ جاننا، یہ ہماری عقیدت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اور دین اسلام کی تعلیم سے واقف ہونے کے لیے انتہائی لازم ہے. حضرات اہل بیت سے محبت یہ ایمان کے فرائض میں داخل ہے اور ایمان کے لوازمات میں داخل ہے. جس طرح کہ مشہور قول کہ من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. یہ مقولہ مشہور ہے جس کو علماء نے سند کے ساتھ متصل کیا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گھرانے سے محبت اور عقیدت رکھے اور اسی حال میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے
تو فرمایا کہ ماتا شہیدہ، وہ مثل شہید کے ہے، اور خدا نہ کرے ان ہستیوں کا بغض اور ان کی نفرت معاذ اللہ دل میں ہو یا ایسے ماحول کو اختیار کیا جائے اور اس حال میں وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک نہیں متعدد آیات خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عقیدت، ان کی تعظیم کو ظاہر کرتی ہے جو ہمارے لیے ایمان کا فریضہ ہے، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نہیں درجنوں احادیث بلکہ سینکڑوں احادیث صحیحہ جو امت میں تسلسل کے ساتھ چلی آئی اور اکابر امت نے اس کو ہاتھوں ہاتھ قبول کیا اور اس پیغام کو اپنے لیے مشعل راہ اور اپنی زندگی کی بنیاد بنائی، وہ حضرات اہل بیت کی محبت ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت سے ہم بات کو آگے بڑھانا چاہیں گے، پھر ائمہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے تاکہ ہماری روحیں ان کے مرتبے اور ان کے مقام کو جاننے سے مکمل آشنا ہو جائے۔ مسلم شریف کی وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ جو حضرت زید بن ارقم سے ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے یہ کی تھی کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میرے صحابہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ۔ پہلی چیز تو قرآن ہے اور اس میں نور ہے، روشنی ہے، تمہارے لیے ہدایات ہے، گمراہی کے راستوں سے اس گمراہی کے اندھیروں سے دور رہنے کے لیے تمہارے لیے نور ہے، روشنی ہے اور ہدایت ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، قرآن کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور پھر فرمایا کہ واستمسکوا بہ، اور اس کے ساتھ تمسک اور اس کے ساتھ تعلق رکھو۔ فحثوا علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طبیعتوں کو اس طرف راغب کیا کہ وہ قرآن کی تلاوت اور اس کے مفاہیم، اس کے احکام کی طرف اپنی توجہ کو لائے۔ فرمایا ثم قال اہل بیتی، اور فرمایا دوسری چیز جو ہے وہ میرے اہل بیت سے محبت ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اس بات کو ذکر کیا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کی محبت کی طرف خاص توجہ دلاتا ہوں اور ان کے مرتبے اور مقام کو تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی گزرا ہے، سرکار کریم نے فرمایا کہ میں نے تم میں کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت یعنی قرآن کے احکام پر تم نے عمل کرنا ہے اور میرے خانوادے سے تم نے محبت کرنا ہے، اور میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھوں گا کہ تم نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم اور وصیت ہے جو آپ نے اپنی امت کو عطا فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث جامع ترمذی شریف کی ہے جس کو ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کرتے ہیں تاکہ یہ محبت اور نور ہمارے دلوں میں روشن ہو جائے۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جامع ترمذی شریف میں امام حاکم نے نقل کیا اور امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو حدیث حسن قرار دیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے اور وہ تمہارے لیے تمہاری زیست اور تمہاری زندگی کے جو اسباب ہے وہ تمہارے لیے مہیا کرتا ہے۔ اور فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اسی اللہ کے لیے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میرے لیے۔ تو یہ ترتیب شریعت مطہرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو میرے آل اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے، میرے خاندان سے محبت کرتا ہے، تو دراصل وہ محبت میری محبت اور میری تعظیم اور میری وفاداری کی دلیل ہے۔ اور فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے احسان کا سب سے بڑا شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا تمہیں رزق دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک جو ہے کنز العمال کے اندر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صنع صنیعۃ الی احد من خلف عبد المطلب فی الدنیا، فرمایا جو جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، یعنی ابو طالب حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے،
فرمایا جو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، اور عبد المطلب کی اولاد حضور کا خاندان ہے، سرکار فرماتے من صنع صنیعۃ الی احد من خلف عبد المطلب فی الدنیا، جو حضرت عبد المطلب کی اولاد حضور فرماتے ہیں جو میرے خاندان میں سے کسی ایک بندے کے ساتھ بھی بھلائی کرے، اور کسی ایک فرد کی جو میری اولاد میں سے ہو، وہ مشکل میں ہو، وہ دقت میں ہو، اسے کے لیے کوئی مصیبت ہو، تو فرمایا جو میری اولاد میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی بھلائی کرے اور اس کی مشکل میں اس کے کام آ جائے، اپنے اچھے بول کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے تعاون کے ذریعے، اپنے ساتھ کے ذریعے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی اگر کسی نے بھلائی کی، ایک فرد سے مراد مبالغہ ہے، یعنی کرنی تو سب سے ہے، لیکن اگر کسی ایک کے ساتھ بھی، میری اولاد میں سے کسی ایک، میرے ایک بچے کے ساتھ بھی اگر کسی نے بھلائی کی ہے، فعلیہ مکافۃہ اذا لقینی، تو اس کا بدلہ دینا قیامت کے دن مجھ پر واجب ہے، کہ وہ قیامت کے دن میری اولاد کے ساتھ جو اس نے بھلائی کی ہے، تو قیامت کے دن اس کا عوض، اس کا بدلہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے جلد نمبر 10 جو موجودہ ہے، اس میں اس حدیث پاک کی تخریج کی ہے خطیب بغدادی سے، یہ حدیث پاک کہ من صنع صنیعۃ الی احد من خلف عبد المطلب فی الدنیا فعلی مکافۃہ اذا لقینی، میری اولاد میں سے جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے اور اس کا صلہ دینا قیامت کے دن مجھ پر واجب ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی امام اہل سنت اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بڑے مبارک جملے لکھتے ہیں، فرمایا حضور کی اولاد کے ساتھ نیکی کرنا اور اس کا بدلہ سرکار کریم عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، قیامت کا دن، وہ قیامت کا دن، وہ سخت ضرورت، سخت حاجت کا دن، اور ہم جیسے محتاج اور صلہ عطا فرمانے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تاج خدا جانے کیا کچھ دیں اور کیسا کچھ نہال فرما دیں۔ ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات دو جہاں کو بس ہے، بلکہ خود یہی صلہ کروڑوں صلے سے اعلیٰ اور انفس ہے، جس کی طرف آیت کریمہ کلمہ کریمہ اذا لقینی یعنی میری اولاد کے ساتھ بھلائی کرنے والا قیامت کے دن اس کو بدلہ دینا مجھ پر ضروری ہے، آپ نے اشارہ فرمایا، اور فرماتے ہیں بحمد اللہ روز قیامت وعدہ وصال اور دیدار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مجدہ سناتا ہے، مسلمانوں اور کیا تمہیں درکار ہے، دوڑو اور اس دولت یعنی اہل بیت کی محبت کی سعادت کو حاصل کر لو۔ تو یہ تمام احادیث اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد اور ان کا مرتبہ اور مقام، یہ اہل بیت کی محبت اہل سنت و جماعت کے لیے سرمایہ ایمان ہے۔ انہی ہستیوں میں سرکار سید الشہداء امام الائمہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے پوتے حضور سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جن کی رجب المرجب کے اندر جن کے وصال مبارکہ کی تاریخ مشہور ہے، اور ان کی نسبت سے اہل محبت فاتحے کا انتظام کرتے ہیں اور نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، جس کو ہمارے عرف میں کنڈے کی نیاز کہہ دیا جاتا ہے، کہ پہلے زمانے کے اندر یعنی ہندوستان کے قدیم دور کے اندر مٹی کے برتنوں کے اندر وہ نیاز تیار کی جاتی تھی، میٹھا تیار کیا جاتا تھا، تو مٹی کے برتن کو اردو زبان میں کنڈے کہتے ہیں، تو اس کی نسبت سے وہ کنڈوں کی نیاز مشہور ہو گئی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان کے نام اور ان کے مناقب کو ذکر کرنا اور اہل بیت کی محبت کو اپنے دل کے اندر تازہ کرنا، اس کے بعد محصل طعام جو بھی ہو اس سے اپنے دوست احباب کی ضیافت کرنا، تاکہ اخوت اور محبت کی وجہ یہ اہل بیت کی محبت بنے، تو یہ ایک بڑے تبرک کی بات ہے جو نسلاً بعد نسل چلی آئی ہے، اور یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ اس کو بدعت کہنے والے خود دماغ سے پاگل ہیں، ان پگلوں کو خود نہیں پتا، بالکل جاہل ہے کہ جو اس کو بدعت اور حرام کہتے ہیں، اس کے حرام اور بدعت ہونے کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو بھی بلا کر کھلا دیا کریں تاکہ جب ان کا پیٹ بھر جائے تو شاید وہ اس کو حرام نہ کہیں، کیونکہ اس پر کوئی ناجائز ہونے کی دور دور تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ خدا جس کو گمراہ کرے تو اس کو نسبتیں کہاں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ خیر، ان دیوانوں اور پاگلوں اور جاہلوں سے اپنی جان کو ہم چھڑاتے ہیں، بات صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ یہ نیاز بالکل جائز ہے۔ لفظ کنڈا اس نسبت اور مناسبت کے حوالے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جو مٹی کا برتن ہے، آج تو مٹی کے برتن نہیں رہا، تو جرمن یا اسٹیل کے برتن میں بنتا ہے، تو مقصد وہ مراد نہیں، مقصد ایک اس کی یاد آوری ہے
کہ اس سے مراد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، نیکی کے کام کرنا ہے، اور اس کا اجر جو اللہ عطا فرمائے گا وہ سرکار امام صاحب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، یہ مقصود۔ اور لوگ جب جمع ہو جائیں تو ہم ایسے تو نہیں ہے نا کہ جناب جو ہے کہ وہ رائے میں جا کے صرف چینک لے کر پھریں۔ سنی تو الحمدللہ جب دوستوں کو جمع کرتا ہے تو کھانا بھی کھلاتا ہے، چائے بھی پلاتا ہے، تو وہ ضیافت کا سلسلہ جو ہے ان کے ذکر کے عوض بن جائے، یہ نسبت اس کی ہے، اور یہ کرنا مستحب ہے، احصال ثواب ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے، نہ اس کو کرنا کوئی واجب قرار دیتا ہے، اور نہ اس کے انکار کرنے پر کسی کو تان یا اس کو برا کہا جاتا ہے۔ ہاں جو اس کو حرام کہے گا تو علمی اخلاقی طور پر اس کے گریبان کو پکڑنا ایک پڑھے لکھے آدمی کا کام ہوتا ہے، اس کو حرام کہنے والے کی کھچائی کی جائے گی، لیکن اس کو جو نہ کر سکے اس پر کوئی زجر نہیں ہے، کوئی اس پر زبردستی نہیں، کیونکہ نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت متواترہ ہے، نہ اس کی کوئی ایسی ضرورت ہے جس کا مطالبہ ہم سے کیا جائے گا، لیکن موجودہ دور میں اپنے دلوں میں ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کی محبت لازم ہے، تو یہ طریقہ ان کی محبت کا اور ان کے ذکر کا بہانہ بن جاتا ہے، تو لہذا یہ سراسر اپنے ذکر کے اعتبار سے مستحب ہے، اور صالحین کا ذکر ہے، اس پر بے شمار قرآن کی آیت کریمہ موجود ہے۔ خیر یہ ایک ترتیب کے ساتھ میں نے ضمن ذکر کر دیا۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، یعنی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سرکار امام زین العابدین سید السجاد رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے شہزادے حضور سیدنا علی بن محمد بن علی بن حسین، جن کا نام محمد تھا اور لقب مبارک ان کا باقر تھا۔ سیدنا امام باقر سید السجاد امام زین العابدین کے شہزادے ہیں، اور امام باقر کے شہزادے سرکار امام جعفر صادق ہیں، اور ان کے شہزادے حضرت سرکار امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ والد اور بیٹے دونوں کا یوم رجب کے اندر آتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سن 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور دور صحابہ آپ نے پایا ہے، کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی آپ نے زیارت کی ہے، ان کو آپ نے دیکھا ہے، ثقہ علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے حدیث اور تفسیر کے آپ امام تھے، فقہ کے آپ امام تھے، اتنا بڑا درجہ آپ کا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے آپ کے سامنے زانو میں تلمس کو خم کیا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن سے ایک زمانہ فیض یافتہ ہے اس وقت فقہ حنفی، آپ کی تخریجات، آپ کی محنت، آپ کے جمع کیے ہوئے علمی مسودے سے استفادہ کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرے 400 یا 4000 کے قریب استاذ ہیں جن سے میں نے علم حاصل کیا، دین کو سمجھا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال کوفے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گزارے، یا مدینہ منورہ میں۔ فرمایا یہ 2 سال جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے تو اللہ نے سرکار اہل بیت، ظاہر سی بات ہے کہ انا دار الحکمت ولی بابھا، یہ شان سرکار مولا مرتضیٰ کو عطا ہوئی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں حکمت اور دانائی اور علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سرکار مولا مرتضیٰ کی اولاد میں علم کا یہ فیضان اللہ رب العالمین جل وعلا کی فضل سے نسبی اعتبار سے بہت زیادہ کشادہ رہا، جس کی واضح علامت حضرت امام جعفر صادق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا جید عالم کہ آج پورے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ علم کا آسمان ہے جس کے نیچے مسلمان اپنی تربیت پاتے ہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ان استاذوں سے اتنا استفادہ نہیں ہوا، ان 2 سالوں کے اندر مجھے امام جعفر صادق سے دین کی سمجھ، قرآن کی سمجھ، سنت کی سمجھ اور دین کی دانائی اس طرح آ گئی کہ آپ وجد میں آ کر یہ جملہ کہتے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق کی علم کی شان کو بیان کرتے ہوئے امام اعظم یہ جملہ کہتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ نعمان کو، یعنی مجھے اگر وہ 2 سال جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے ہیں، اگر مجھ ابو حنیفہ نعمان کو وقت نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی علم کا جو اصل حصہ ہے وہ مجھ سے کھو جاتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی قدر والی شخصیت اتنا بڑا جملہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ذکر کر رہی ہے، جو آپ کی ذات مبارکہ کی ایک بہت بڑی منقبت ہے۔ امام جعفر صادق نے حضرت انس بن مالک کو بھی دیکھا اور ان سے حدیث کو روایت بھی کیا ہے، اور حضرت عروہ بن زبیر کو دیکھا ہے آپ نے، یہ سرکار کے جل و قدر صحابہ موجود ہیں، اور پھر آپ سے آپ کی اولادوں میں حضرت سرکار موسیٰ کاظم اور امام ابو حنیفہ، عبداللہ بن مبارک، امام مالک، بڑے بڑے محدثین نے آپ سے حدیثوں کی تخریج کی ہے۔
آپ طریقت کے بھی بہت بڑے امام ہیں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے. آپ سلسلہ نقشبندیہ کیونکہ آپ سے جاری ہوا ہے، سلسلہ قادریہ میں بھی آپ کا ذکر مبارک ہے، سلسلہ چشتیہ میں بھی ہے. میں نے جس طرح پہلے حضرت سیدنا عبد الباقی کے ذکر میں یہ بات ذکر کی تھی کہ سلسلہ نقشبندیہ کی ابتدا حضرت ابوبکر صدیق سے ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں آپ کے خلیفہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی ہیں، اور ان کے خلیفہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، اور ان کے خلیفہ حضرت امام جعفر صادق ہیں، اور ان کے خلیفہ حضرت بایزید بستامی ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق سلسلہ نقشبندیہ میں خلافت لے رہے اپنے نانا جان حضرت قاسم سے. حضرت قاسم جو ہیں یہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے محدث اور امام ہیں، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نانا جان ہیں. اور حضرت قاسم جو ہیں ان کی بیٹی ام فروا، یا ان کو فروا کہا گیا ہے، ان کا نکاح حضرت سیدنا امام باقر کے ساتھ ہوا ہے. تو فروا جو ہے، فروا کی والدہ اور والد ایک طرف سے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی نواسی ہیں اور ایک طرف سے نواسے ہیں، یعنی سیدہ فروا جو حضرت امام صاحب کی امی جان ہے، ان کے والد اور والدہ یہ دونوں ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں. یعنی آپ کے نانا جان اور آپ کی نانی، یہ دونوں کا رشتہ جو آپ کی جو والدہ ہے ان کے نانا اور نانی جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہے، اور ان کا نکاح حضرت امام باقر سے ہوا ہے جن کے صدف اقدس سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اس لیے حضرت امام جعفر صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان کے اندر ان کے لیے بغض کبھی نہیں رہا. ہمارے خاندان نے ابو بکر عمر سے محبت کی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو ابو بکر عمر پر تبرہ کرے، میں امام جعفر صادق میں اس سے برات اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. اور فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ امام جعفر کہتے کہ مجھ شخص کو میرے باپ علی کے نام سے ایک دفعہ یاد کیا جائے گا اور میرے نانا ابو بکر کے نام سے 2 دفعہ یاد کیا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی اس قدر تعظیم کرتے تھے کہ طبقات حنفیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد الحرام کے اندر درس دے رہے تھے، تو سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہوئے، اور ایک ستون کے پیچھے، مسجد کے پلر کے پیچھے آپ نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور سننے لگے کہ میرا شاگرد ابو حنیفہ پڑھاتا کیا ہے. اتنے میں کیونکہ آپ کی پیٹھ پلر کی طرف تھی اور جو آپ کے شاگرد تھے ان کے جو چہرے تھے وہ آپ کی پشت کے پیچھے اس پلر کو دیکھ رہے تھے، تو امام صاحب کو آتا ہوا آپ کے شاگردوں نے دیکھ لیا تھا. اور جب شاگردوں کے اندر ہلچل ہوئی تو آپ نے مڑ کر دیکھا تو امام صاحب جو ہے وہ پلر کے آڑ میں کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر حضرت امام جعفر صادق کے پاس پہنچے اور کہا کہ خدا کی قسم مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور اگر آپ تشریف لاتے تو آپ مجھے حکم دیتے کہ میں استقبال کے لیے کھڑا ہوتا. یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ آپ تشریف لائے اور آپ کھڑے رہے اور میں بیٹھے رہا. خدا کی قسم اگر مجھے علم ہوتا تو دنیا دیکھتی کہ ابو حنیفہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوتا. تو یہ حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت تھی. انشاءاللہ شعبان میں آپ کا یوم آئے گا تو مزید بات کریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی کہ آپ امام جعفر کے والد گرامی امام باقر سے بھی آپ نے پڑھا ہے اور امام جعفر صادق سے بھی آپ نے پڑھا. امام باقر نے تو باقاعدہ اپنی طرف سے آپ کو فتوے کی اجازت دی اور فرمایا ہم اہل بیت کی طرف سے ہم ابو حنیفہ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اہل بیت کی طرف سے وہ شریف فتوے کو بیان کرے. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ مقام تھا. آپ کی طبیعت مبارکہ انتہائی انکساری والی تھی. میرے سامنے اس وقت حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب مبارک کشف المحجوب شریف ہے. آپ بہت انکساری فرمانے والی شخصیت تھی. اہل سنت کی کتابوں میں جگہ جگہ پر آپ کے تفسیری نکات نظر آتے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ امام جعفر صادق کا علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں 90% سے زیادہ نظر آتا ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے شاگرد حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ اے فرزند رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائی، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اے ابا سلیمان تم اپنے زمانے کے مشہور عابد و زاہد ہو، تمہیں میری نصیحت کی کیا حاجت ہے. یعنی بڑے منکسر مزاج شخصیت تھی امام جعفر صادق. انہوں نے عرض کیا اے فرزند رسول آپ کو ساری مخلوق پر اللہ نے فضیلت دی ہے اور آپ پر سب کو نصیحت فرمانا واجب ہے. آپ نے فرمایا اے ابا سلیمان
میں ہمیشہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اپنے جد کریم رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کہیں وہ میری گرفت نہ فرمائیں کہ تم نے کیوں میری اتباع کا حق ادا نہ کیا، کیوں اتباع نبوی کا تعلق فرمایا، کیونکہ امام جعفر صادق کہتے ہیں یعنی یہ آپ کا خشیت الہی ہے، یہ فقر ہے، یہ نہیں کہ آپ اعلی خاندان کے ہیں تو کچھ بھی کرتے رہیں معاذ اللہ، اس خاندان کی عزت سر آنکھوں پر ہے لیکن عقیدہ اور ایمان مقدم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس مبارک خاندان سے واقعتاً تعلق رکھے اور پھر وہ صحابہ کے بارے میں چاہے جو بک بک کرتا رہے، دین کے بارے میں کوئی بک بک کرتا رہے، جس قسم کی چاہے خرافات اور بدعات اعتقادی بیان کرتا رہے۔ یہ امام جعفر صادق کا خطبہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ نسب و خاندان سے پہلے شریعت ہے اور دین ہے، یعنی جن کو اللہ نے یہ اعلیٰ خاندان عطا فرمایا ہے وہ اپنے خاندان پر فخر نہیں کریں گے، فخر کرنا حرام ہے، نسب پر فخر کرنا حرام ہے، اور جن کو یہ مبارک نسب ملا ہے اور جن کو نہیں ملا وہ ان کی تعظیم کریں گے۔ شریعت کا حکم ہے جو حدیث ہم نے پڑھی، جو ان سے چڑھیں گے ان کو چڑھنا حرام ہے۔ مختصراً یہ کہ اگر کوئی سید ہو تو وہ اپنے نسب پر فخر نہیں کرے گا، فخر کا معنی یہ ہے کہ دوسرے کو گھٹیا سمجھنا۔ تو صاحب اعلیٰ نسب کو اپنے خاندان اور نسب پر فخر کرنا، فخر کا معنی دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، فخر کرنا حرام ہے اور دوسرے شخص کو اس سے چڑھنا حرام ہے۔ سادات سے جو چڑھے گا وہ حرام ہے، اور جو واقعتاً سادات وہ اپنے نسب پر فخر کرے اور دوسرے کو ذلیل سمجھے یہ اس کے لیے حرام ہے۔ شریعت مطہرہ کا یہ اب دیکھیں امام جعفر صادق اس بات کو ذکر کرتے ہیں جب حضرت داؤد طائی جو ان کے مرید وہ کہتے ہیں کہ آپ آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نصیحت فرمائیے حضور۔ آپ فرماتے ہیں میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ قیامت کے دن میرے نانا جب مجھے میری گرفت کریں گے کہ تو نے میری شریعت مطہرہ پر کتنا عمل کیا۔ یعنی امام جعفر صادق جن کی پوری زندگی حضور کی اتباع میں گزری ہے لیکن خوف خدا اور دین کی بلندی اور سرکار کی اتباع کا تقدم کتنا زیادہ ہے آگے آپ ذکر فرماتے ہیں۔ سرکار داتا صاحب کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے یہ جملے کہے کیونکہ اتباع نبوی کا تعلق نہ نسب صحیح سے ہے اور نہ نسبت قوی سے ہے بلکہ پیروی کرنے کے تعلق سے ہے۔ کتنی بڑی حقیقت بیان فرما، اعلیٰ خاندان کے تو اس کا مطلب کیا کہ شریعت کے احکام چھوڑتے رہو گے، تم سے زیادہ پوچھا جائے گا۔ صرف اپنی تعظیم ہی کراتے رہو گے یا شریعت کا ادب بھی سکھاؤ گے؟ صرف اپنی تعظیم ہی سکھاتے رہو گے یا عقیدہ بھی سکھاؤ گے؟ عقیدے کے خلاف کوئی بھی فساد ہوتا رہے اور خود بھی عقیدے کے خلاف بک بک کرتے رہو تو کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی آپ کے بارے میں کہے تو کہتے ہیں آپ نے آل رسول کے خلاف بات کر دی۔ آل رسول کے خلاف بات کرنا حرام ہے، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نصیحت آپ دیکھیے، فرمایا نسب یا نسبت قوی نہیں پیروی قوی ہے، جب تک رسول اللہ کی شریعت کی اتباع نہیں ہوگی یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی۔ وہ دیکھو سر سید احمد خان، تو اس کو سید ہونا کوئی فائدہ دے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سادات کی ادب واجب لازم ہے، ان کے حق کو ہلکا جاننے والا منافق ہے۔ سرکار نے فرمایا میری اولاد کے حق کو جاننے والا تین حال سے خالی نہیں، یا تو وہ حیضی بچہ ہے معاذ اللہ، یا وہ منافق ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ حیضی بچے کے مانند ہے اور وہ منافق ہے، اور جو میری اولاد کے حق کو ہلکا جانے، تو یہ تو ان کی تعظیم ہے جو ہم پر لازم ہے، لیکن کب تک؟ جب تک شریعت مطہرہ کی اتباع ہوگی، سرکار کے دین کی پابندی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عقائد حقہ کے خلاف بک بک اگر کوئی کر جائے اور وہ حکم انتہائی شدید ہو جائے، اس لیے کہا گیا کہ جناب غلطی کسی سے بھی ہوگی اس کی اصلاح کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ مبارک جو آیا ہے کہ اگر یہ حضرات گمراہی کی طرف بھی چلے گئے تو ہم ادب کریں گے، ادب نسب کا ہوگا، یعنی باعتبار نسب کا ان کو گالی دینا حرام ہے اور باعتبار خاندان کے ان کو زجر کرنا ناجائز ہے، لیکن اگر وہ گمراہی پر چلا جائے تو اس کو پیر نہیں بنایا جائے گا۔ باعتبار اچھے نسب کے، ان کی نسب کے اعتبار سے تعظیم کی جائے گی، لیکن مسجد کا مصلی نہیں دیا جائے گا، مقتدا نہیں بنایا جائے گا، یہ مراد ہے۔ تعظیم ایک اور شے ہے اور مقتدا اور پیر بنانا اور شے ہے۔ لہذا مختصراً یہ ہے کہ اگر وہ اہل سنت کے نظریات سے نکل گیا تو اس کی بیعت بھی، اس کی خود کی بیعت ختم ہو گئی، تو وہ آپ کو کیا مرید بنائے گا؟ الیاذ باللہ، وہ خود اپنا مرتبہ کھو گیا ہے تو وہ آپ کا امام کیا بنے گا؟ تو لہٰذا ہر شے میں عقیدہ مقدم ہے،
بڑی زبردست قسم کی رذالت کرتے ہیں کہ اپنے آستانوں پر نسب کے اعتبار سے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، پھر اجماعی نظریہ جو مولا علی کا اس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، اور پھر کہتے ہیں ہماری تعظیم کرو۔ تمہاری تعظیم حرام ہو گئی ہے، تمہیں پیر نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ تم نے خود حضرت مولا مرتضیٰ کی توہین کر دی ہے اور اہل بیت کی توہین کر دی ہے، نظریے اہل سنت کی مخالفت آپ نے کی ہے، تو لہذا باعتبار سعادت اور عزت کے اس نسب کی عزت کی جائے گی، لیکن آپ کو پیر نہیں بنایا جائے گا، آپ کے ہاتھ نہیں چومے جائیں گے، کیونکہ عقیدہ مقدم ہے۔ تو لہذا گڈ مڈ کر کے بلیک میلنگ کرتے ہیں، او یہ کیا ہو گیا جی آپ نے تعظیم کو چھوڑ۔ ہم نے کہا اتنا کھول کے بیان کریں، کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی آپ کے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خاندان کی عزت برقرار رہے گی، لیکن عقیدے کے اندر اگر فساد آ گیا تو مقتدا نہیں بنایا جائے گا، عزت نہیں دی جائے گی، کیونکہ آپ سے بڑی عزت جو ہے وہ شریعت کی ہے، یہ امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں۔ آپ داتا صاحب خود آل رسول ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیے امام جعفر صادق کا جو جملہ ہے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتباع نبوی کا تعلق نہ نسب صحیح سے ہے اور نہ نسبت قوی سے، بلکہ پیروی کرنے سے یہ متعلق ہے۔ تو اب آپ دیکھیے ہمارا قصور کیا ہے کہ اگر ہم شریعت مطہرہ کی راہ کی طرف آگے چلیں، اور یہی بات گویا کہ سارے عظمت والوں نے بیان کی۔ اس کے بعد آپ آگے سنیے، حضرت داؤد طائی کہتے ہیں، عرض کرنے لگے خدا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے یا اللہ، جس شخص کا خمیر نبوت کی خاک سے ہے وہ تیری راہ کے اندر اور تیرے خوف کے اندر اتنا لرز رہا ہے کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے، تو ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں نہ تقوی ایسا ملا نہ خاندان ایسا ملا، ہم تیری بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے، یہ خشیت الہی، سادات نے کبھی اپنے نسب کو کے اوپر تکبر نہیں کیا، فخر نہیں کیا، انہوں نے شریعت مطہرہ کی اتباع اور اسی کو ترجیح دی ہے۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں اس لیے کہ وقت بھی ہمارا گویا کہ زیادہ ہو گیا ہے۔ میں عربی عبارات کو چھوڑ کر صرف ترجمے پر آتا ہوں یہاں پر، کہ جو سرکار امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے حضرت سرکار موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے تو میرا بیٹا ہے، میرا جانشین ہے اور آل رسول کی تو نشانی ہے، تیرا رویہ تیرا مزاج کیسا ہونا چاہیے، یہ بات اب کر رہے ہیں سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سرکار موسیٰ کاظم سے۔ کون سرکار موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے دربار پر امام غزالی جیسا شخص گھٹنوں کے بل آتا تھا۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو وہ آئے اور دربار موسیٰ کاظم پر حاضری دے۔ فرمائیے دربار مقدسہ وہ ہے جہاں پر حاضری سے دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ سرکار موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت یہ اہل سنت کی آنکھوں کا سرما اور ہمارے دل کا قرار اور چین ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق اپنے بیٹے سرکار موسیٰ کاظم؟ کون موسیٰ کاظم؟ جن کے شہزادے مولا علی رضا ہے، جن کا بیٹا وہ ہے کہ جن کی شانوں کو دیکھنے کے لیے اللہ اکبر ایک اونچا مقام چاہیے، تو یہ ان کے والد گرامی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کو وصیت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، جس نے اپنے نصیب کی ملنے والی چیز پر قناعت کی وہ غنی ہو گیا، جس نے اپنی آنکھوں کو دوسرے کے ہاتھوں موجود چیزوں پر جمائے رکھا وہ فقیر ہو کر مرا، جس نے کسی کے ہاتھ پر نظر رکھی وہ بھکاری ہو کر مرے گا۔ فرمایا جس نے اپنے اللہ سے ملنے والی جو تقدیر اور مال ہے یا عزت ہے اس پر بھروسہ کیا وہ عزت پائے گا۔ آگے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں جو ہم تمام کے لیے ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ فرمایا جو اپنی قسمت پر راضی نہ ہوا اس نے اللہ کی تقسیم پر تہمت لگائی، جس نے دوسروں کی لغزش اور غلطیوں کو حقیر جانا، یعنی دوسروں کی بڑی غلطیوں کو بھی اس نے یعنی کم جانا، وہ اپنی کوتاہیوں کو بڑا جانے گا۔ جو دوسرے کے عیب کو اچھالے گا اس کے اپنے عیوب بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ جو بغاوت کی تلوار تانے گا وہ خود اسی سے قتل کیا جائے گا۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودے گا اللہ اسے اسی میں گرا دے گا۔ جو بے وقوفوں کے ساتھ صحبت رکھے گا اسے ذلت ہی ملے گی۔ جو علماء کے ساتھ ہم نشیں ہوگا اسے وقار ملے گا۔ جو برائی کے مقامات پر جائے گا اس پر تہمت لگ جائے گی۔ اے میرے بیٹے لوگوں کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سرکار موسیٰ کاظم کو تلقین کرتے، وہ تلقین جو مولا علی کے سینے سے آئی ہے اور جو مولا علی نے اس خاندان کی اصل نعمت سرکار دو عالم سے لی ہے۔ فرمایا اے میرے بیٹے لوگوں کو حقیر نہ سمجھو کہ تمہیں بھی حقارت سے دیکھا جائے گا۔ فرمایا اے میرے بیٹے حق بات کہو، خواہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف ہو، بات سچ کرنا۔
اپنے قریبی رشتہ داروں سے مشاورت کرو، قرآن مجید کی ہمہ وقت تلاوت کرتے رہنا، اسلام کی تبلیغ کرتے رہو، بھلائی کا حکم ہر حال میں دیتے رہو، برائی سے ہر حال میں لوگوں کو منع کرتے رہو، خود بھی منع رہو، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تم سے قطع کلامی کرے، تم سے بات نہ کرے، تم اس سے بات کرنے میں پہل کرو، جو تم سے سوال کرے اسے عطا کرو، خبردار چغلی سے بچنا کیونکہ یہ دلوں میں بغض پیدا کر دیتی ہے، فرمایا خبردار لوگوں کی عیب جوئی سے بچنا کیونکہ لوگوں کی عیب جوئی کرنے والا خود بھی نشانے پر ہو جاتا ہے۔ اللہ، جب تم سخاوت کے طالب بنو تو تم پر لازم ہے کہ اس کی جڑ تک پہنچو، یعنی نیت۔ جب تم سخاوت کے طالب بنو تو تم اس کی جڑ تک پہنچو، کیونکہ سخاوت کی جڑیں ہیں، جڑوں سے تنے ہیں، تنوں سے شاخیں نکلتی ہے اور شاخوں پر پھل ہوتے ہیں، بس کوئی بھی پھل اپنی شاخوں کے بغیر اچھا نہیں لگتا، اور شاخیں اپنے تنے کے بغیر اور تنا اپنی جڑ کے بغیر مضبوط نہیں ہوتا۔ نیک لوگوں کی زیارت کیا کرو، برے لوگوں سے ملاقات نہ رکھو۔ یہ اپنی برادری والا ہے، چلو شادی میں آگے کھانا کھا لیتے ہیں، یہ نصیحت کی۔ فرمایا 50-50 مسلمان نہ بنو، 100% مسلمان بنو۔ فرمایا نیک لوگوں کی زیارت کیا کرو، برے لوگوں سے ملاقات نہ رکھو، کیونکہ برے لوگ اور بد مذہب اور بد عقیدہ یہ ایک ایسی پختہ چٹان ہے جن سے پانی کبھی نہیں نکل سکتا۔ یہ ایسے بد مذہب بد عقیدہ یہ ایسے درخت ہیں جن کے پتے سبز نہیں ہوتے، اور یہ ایسی زمین ہے جس میں کبھی ہری گھاس نہیں اگتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابغہ روزگار شخصیت ہے جن پر ایک طویل گفتگو بھی کی جائے تو میرے دوستو بزرگوں وہ کم ہے، لیکن یہ چند نصیحتیں ہم نے آپ کے یوم مبارک اور آپ کے شہزادے حضرت سرکار موسیٰ کاظم کے یوم مبارک کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، حب اہل بیت ہی، میرے خاندان کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور انہیں اچھا قرآن پڑھنے والا سکھاؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ و اہل بیت کی تعظیم اور محبت عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے اپنی زندگی، اپنے جذبات، اپنے غصے، اپنی محبت کو ان کی سیرت کے نقشے میں اور ان کی سیرت کے قالب میں اس کی ادائیگی، اس کو برتنا، اس کو انجام دینے کا طریقہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کروڑوں رحمتیں سرکار امام جعفر صادق اور حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر اتارے کہ تیری آمین کہیے نا، ان کو آپ کے آمین کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کا بیڑا پار ہوگا، آمین کہیے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت اتارے۔ گرمی مانا ہے، ہم بھی ٹریفک سے ہی آئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، تھوڑی تازگی رکھا کریں۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پر کروڑوں رحمت اتارے، ان کے نقش قدم پر اللہ رب العالمین ہمیں چلائے، اور صحابہ اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، ہمارے دل ان سے بیزار ہو جائیں اس سے پہلے اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان بزرگوں کی نیاز و جو فاتحہ ہے وہ اپنے گھروں میں اس عادت کو زندہ رکھیے، اس میں اتنی حکمتیں ہیں کہ شاید ہمارا ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور ہماری آنے والی نسل کے لیے اس میں جس قدر تعلیم ہے، اللہ رب العالمین تمام کی ہوئی ان خیر خائیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔